اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الرکن الثانی فی افعال الصلاۃ وہی واجبۃ ومندوبہ فالواجبات ثمانیہ۔ کہہ رہے کہ اس میں رکن ثانی میں افعال نماز کے متعلق گفتگو کریں گے۔ افعال نماز میں کچھ چیزیں واجب ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں کیا ہیں مستحب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک واجبات کی بات ہے تو 8 چیزیں جو ہیں وہ نماز میں واجبات ہیں۔ اب ان واجبات میں سے البتہ آج کل اگر توضیح وغیرہ اٹھا کر دیکھیے تو بعض میں 10 ہیں، بعض میں 11 ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے ان واجبات میں سے بھی کیا ہے، بعض رکن ہیں اور بعض غیر رکن ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح تقسیم ہوتی ہے۔ اچھا، رکن کسے کہتے ہیں؟ رکن اسے کہتے ہیں کہ جسے آپ جان بوجھ کر یا بھولے سے چھوڑیے تو نماز باطل ہے، واضح انشاءاللہ۔ اور یہ 5 ہیں کہ جس کا خلاصہ جو ہے وہ ان ترس ہے، واضح انشاءاللہ۔ قاف سے قیام، نون سے نیت، تا سے تکبیرۃ الاحرام، را سے رکوع، سین سے سجود، واضح انشاءاللہ۔ اور بعض جو ہے کیا ہے غیر رکن ہے۔ غیر رکن کا مطلب کیا ہے کہ واجب ہیں وہ، یعنی آپ اس کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اگر بھولے سے چھوڑ دیا تو نماز باطل نہیں ہے، واضح۔ یہ فرق ہے اس میں کیا کہتے ہیں رکن اور غیر رکن میں۔ اب آئیے سب سے پہلے جو ہے واجبات نماز میں سے ہی نیت ہے۔ یہ سب سے پہلا فعل ہے کہ جو انسان جو مصلی بطور نماز جو ہے خداوند کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، وہ کیا کہ نیت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی رکن فی الصلاۃ، اور یہ نماز میں رکن ہے۔ وَلَوْ أَخَلَّ بِهَا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ، ٹھیک ہے، صاف طور پر بتا دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی رکن ہے یہ نماز میں، اگر کسی نے جان بوجھ کر یا بھولے سے اس میں کوتاہی کی، ٹھیک ہے، اس میں اخلال کیا تو کیا ہے اس کی نماز باطل ہے۔ یہ رکن کی تعریف یہی ہے کہ جس میں جان بوجھ کر یا بھولے سے بس نماز باطل ہو جاتی ہے۔ وہ حقیقت النیہ کیا ہے؟ نیت کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں استحضار صفت الصلاۃ فی الذہن، کہ مصلی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز کی صفت کو اپنے ذہن میں رکھے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، کتنی رکعت پڑھے گا، واضح انشاءاللہ۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنا، یہی کیا ہے نیت ہے، ٹھیک ہے۔ نیت کے لیے یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ الفاظ کا زبان پر جاری کرنا یہ ضروری نہیں ہے، واضح انشاءاللہ جی۔ والقصد بها الى امور اربعہ، اور کیا کرنا، نیت یہ ہے کہ انسان نیت میں 4 چیزوں کا قصد کرے، ارادہ رکھے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الوجوب او الندب، کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ واجب نماز پڑھ رہا ہے یا مستحب نماز پڑھ رہا ہے، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز والقربہ، یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ قربتاً الی اللہ پڑھ رہا ہے، قربتاً الی الناس، یعنی ریاکاری کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، واضح انشاءاللہ۔ تیسری چیز والتعیین، کہ یہ معین کرے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، واضح انشاءاللہ، یعنی ظہر پڑھ رہا ہے، عصر پڑھ رہا ہے، مغرب پڑھ رہا ہے، عشاء پڑھ رہا ہے، واضح انشاءاللہ۔ ہاں، اس طریقے سے وَقَوْنُهَا أَدَاءً أَوْ قَضَاءً، یہ بھی اس بات کی تعین بھی کرے انسان کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ اداءً پڑھ رہا ہے، ادا کی نیت سے، یا قضا کی نیت سے پڑھ رہا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں کہ جو صاحب شرائع کے مطابق، واضح انشاءاللہ، صاحب شرائع کے نزدیک ان 4 چیزوں کا ہونا بہرحال ضروری ہے، واضح انشاءاللہ، اس کو نیت کرتے ہیں۔ البتہ بعض کے مطلب آخر کے اگر متاخرین میں دیکھا جائے تو وہ لوگ فقط کیا کہتے ہیں، نیت هو القصد کہتے ہیں بس، واضح انشاءاللہ جی۔ ولا عبرت باللفظ، اور یہ تو سب کے نزدیک ہے کہ نیت لفظ کا نام نہیں ہے، یعنی تلفظ زبان سے الفاظ کا جاری کرنا کہ مثلا 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں واجب قربت اللہ، اس کو ادا کرنے کی، اس کو زبان پہ جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وقتها، نیت کا وقت کیا ہے؟ کہہ رہے ان دا اول جزء من التکبیر، تکبیر کا جو سب سے پہلا جز ہے، یعنی اللہ اکبر، جو آپ الف حمزہ ادا کرنا ہے اس سے پہلے بہرحال آپ کو جو کیا ہے پہلے نیت کرنی ہے، اس کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام میں داخل ہونا ہوگا، واضح انشاءاللہ۔ وَيَجِبُ استمرار حکمها الی آخر الصلاۃ، اور اس حکم میں نیت کو، یعنی نیت کا ضروری ہے کہ انسان ابتدا سے تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک اس کو کیا کرے، کنٹینیو رکھے۔ ہاں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسا نہیں کہ 4 رکعت نماز پڑھی تو 2 رکعت اللہ کی قربت کے لیے پڑھے اور 2 رکعت جو ہے کیا ہے کسی کو دکھاوے کے لیے، نماز باطل ہے، واضح انشاءاللہ۔ یا پھر یہ کہ 2 رکعت نیت کے ساتھ پڑھے، 2 رکعت بدون نیت پڑھے، یہ بھی نماز باطل ہے، واضح انشاءاللہ۔ اس کا استمرار بہرحال ضروری ہے۔ وَيَجِبُ استمرار حکم النیہ الی آخر الصلاۃ وَهُوَ، اچھا یہ کیا ہے استمرار؟ اللہ ينقص النیۃ الاولیٰ، دیکھیے یہ یعنی استمرار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو نیت اس نے کی تھی پہلے اس میں کوئی نقص نہ کرے، اس میں کوئی کمی نہ لائے۔ اگر 4 رکعت کی نیت کی تو 4 رکعت ہی پوری مکمل جو کیا ہے نیت کے ساتھ پڑھے۔ وَلَوْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ،
لیکن اگر انسان نماز پڑھتے ہوئے یہ کر رہا ہے کہ مطلب کہ نماز نہ پڑھوں کیا، جس میں مثال طور پر نماز پڑھ رہا تھا، تکبیرۃ احرام کہی، ایک دم سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹانے لگا، اب دروازے سے جو ہے وہ دخل الباب ہوا، تو اس نے سوچا کہ کیا کروں، مطلب نماز چھوڑ کے چلا جاؤں. وہ اس کے بعض حالتوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی قرض کی ادائیگی کے لیے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تو اس وقت میں آپ نماز کو توڑ کے جا سکتے ہیں ان شاء اللہ. تو اس وقت میں اب اس نے ایک دم سے کہا کہ لگتا ہے چھوڑ دوں، ایک دم سے کسی نے آواز دی کہ ہاں آ رہا ہوں کھول رہا ہوں، دیکھیں مطلب کہ اب اس کے لیے جانا، تو اس نے تو نیت کر لی تو خروج کا، تو کیسے نماز باطل ہے؟ کہہ رہے لم تبطل، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. الازہر بنا پر قول اظہر کے جو کہ مشہور ہے فتاوی اصحاب میں. وقضا لو نوى ان يفعل ما ينافيها فان فعله بطلت. ہاں کہہ رہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کوئی ایسے کام کی بھی نیت کر لے کہ جو منافی صلاۃ ہے، مثال کے طور پر کھانا پینا بات کرنا، بس ان شاء اللہ اگر اس کی نیت کرے لیکن اگر اس کو انجام نہیں دیا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی. ہاں فان فعله، لیکن اگر جو اس کے منافی کام ہے اگر اس کو انجام دے لے تو بہرحال نماز باطل ہو جاتی ہے. اور ان شاء اللہ انہیں کہنے کا مطلب کیا ہے، صرف قصد سے کرنے سے باطل نہیں. وَقَضَى لَوْ نَوَى بِشَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ الرِّيَاءَ. اس طریقے سے نماز باطل ہو جاتی ہے کب؟ اگر انسان افعال صلاۃ میں سے کسی فعل کو ریا کے قصد سے انسان انجام دے. چونکہ دیکھیں قربتاً الی اللہ اور قربتاً الی الناس یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. بس ضروری نہیں کہ پوری رکعت یا پوری نماز کے کسی ایک فعل بھی، کوئی مطلب رکوع بھی کیا بس اس کہہ کر ایک سوچ کر کے فلاں صاحب دیکھیں کہ ہم کتنے خشوع سے جو رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، بس نماز جو کیا ہے باطل ہے. او غیر الصلاۃ، ٹھیک ہے، وقضا لو نوى بشیء من افعال الصلاۃ الرياء او غیر الصلاۃ، ٹھیک ہے. ہاں اس طریقے سے کیا ہے، نماز کے علاوہ کوئی اور جو فعل ہے، ٹھیک ہے، کہ جو کیا کرے انسان جو انجام دے کس کے لیے، اس کے ریا کے لیے، تو بھی جو کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. بس انشاءاللہ یعنی دیکھیے نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران ہی کوئی شخص آ گیا، ٹھیک ہے، اب اس شخص کی تعظیم کے لیے جیسے مثال دی انہوں نے، اس شخص کی تعظیم کے لیے کیا ہے کوئی ایسا فعل انجام دے دیا کہ جو نماز کا رکن نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، جیسے جھکنا ہی. بعض جیسے ممالک میں ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی عادت احترام میں جھکتے ہیں، خاص طور سے اگر یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھا ہوا چائنیز ہیں یا وہاں جاپان والے لوگ وہ یہی کرتے ہیں، جھکتے ہیں. تو وہ نماز کے دوران کیا کیا، ایک دم سے کوئی آیا تو اس کے لیے جھک گیا، تو یہ تو افعال صلاۃ میں سے نہیں ہے، تو اس سے کیا ہے نماز باطل ہے ان شاء اللہ. تو کسی کو دکھانے کے لیے افعال صلاۃ میں سے کوئی فعل آپ انجام دیجئے تو بھی نماز باطل ہے ریان، یا کسی افعال صلاۃ کے علاوہ کوئی خارجی چیز کو انجام دے دیں پھر بھی جو کیا نماز باطل ہو جاتی ہے. اب آئیے کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ نَقْلُ النِّيَّةِ مِن مَوَارِدٍ، بعض فی مواردٍ، کہہ رہے ہیں بعض موارد میں ہے نا نیت کا نقل کرنا جائز ہے، یعنی ایک نماز سے دوسرے نماز کی طرف نیت کو منتقل کر دینا کوئی حرج نہیں. جیسے کہ نقل ظہر یوم الجمعہ الی النافلہ، جیسے جمعے کے دن ظہر کی نماز ہے، ٹھیک ہے، انسان پڑھ رہا تھا، یاد آیا کہ میں نے جو ہے وہ نافلے کی نماز نہیں پڑھی ہے، لمن نسی قرأۃ الجمعہ وغیرہ، کسی شخص نے کیا جمعے کی نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، تو اب جب جمعے کی نماز پہ نہیں پڑھی تو جمعے پہلے پڑھنا ہے پھر بعد میں ظہر کی نماز پڑھنی ہے. واضح ان شاء اللہ. اگر کوئی شخص جو کیا ہے جمعے کی نماز نہیں پڑھا اس نے تو کیا کر سکتا ہے، تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو نافلہ قرار دے دے اور پھر جمعہ کی نماز پڑھے، پھر جو کیا ہے ظہر کی نماز پڑھ لے. واضح ان شاء اللہ جی. وہ اس طریقے سے وہ نقل الفریض الحاضر الی سابقۃ علیہ، جیسے یہ بات بھی ہماری گزر چکی ہے اس سے پہلے. جیسے اگر کوئی شخص جو کیا ہے ایک واجب نماز سے دوسری نماز میں چاہے تو وہ کیا ہے نیت کو منتقل کر سکتا ہے. جیسے مثال طور پر ہم جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے کہ ہم مغرب عشاء کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں یا ظہر عصر کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں. کوئی شخص جو ہے کہ ایک دم سے عصر کی نماز شروع کر دی، اس نے یاد آیا کہ ارے تو آج تو میں نے تو ظہر کی نماز بھی پڑھی نہیں ہے. دیکھیں تو شروع کیا ہے، نیت کیا کی تھی عصر پڑھنے کی، اور یاد آیا کہ ابھی ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو پہلے ظہر پڑھنی تھی. تو اس صورت میں وہ جو نماز پڑھ رہا تھا اس کو نیت کنٹینیو کیا کر دے گا، تبدیل کر دے گا ظہر میں، اور اس کو ظہر کی نماز قرار دے دے گا. واضح ان شاء اللہ یہ بھی جائز ہے. وَكَنَقْلِ الْفَرِيضَةِ الْحَاضِرَةِ إِلَى سَابِقَةٍ عَلَيْهَا، اس فریضہ حاضرہ کے کہ جو اس سے پہلے کوئی ایک نماز ہے، جیسے عصر پڑھ رہا ہے اور ظہر اس سے پہلے ہے اور ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے، یاد آیا
تو ظہر کی طرف جو ہے نیت کو منتقل کر سکتا ہے معصیت الوقت، جب وقت جو ہے کیا ہو، وسیع ہو. واضح انشاءاللہ. ہاں جی، بات بالکل واضح ہے، وہی مثالیں سے. اور اب دیکھیے یہ رکن ثانی میں دوسرا جز، ٹھیک ہے، یعنی دوسرا فعل کہ جو افعال نماز میں سے وہ کیا ہے، تکبیرۃ الاحرام. وہی رکن، کہ تکبیرۃ الاحرام جو کیا ہے یہ بھی رکن میں سے ہے. واضح انشاءاللہ. ولا تصح الصلاۃ من دونها، من دون تکبیرۃ الاحرام، بنا تکبیرۃ الاحرام کے نماز درست نہیں ہے. ولو اخل بها نسیانا، گرچہ اس کو اس میں اخلال جو ہے کیا ہے وہ بھول کے ہی کیوں نہ ہے، لیکن چونکہ یہ رکن نماز میں سے ہے، اور رکن نماز میں انسان چاہے جان بوجھ کر اخلال کرے یا عمدن، دونوں صورتوں میں نماز باطل ہو جاتی ہے. واضح انشاءاللہ. تو تکبیرۃ الاحرام میں کوئی اخلال، کوئی کمی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. وصورتها ان یقول اللہ اکبر. واضح انشاءاللہ. یہ اس کی صورت ہے کہ اس طریقے سے انسان کہے یہ تکبیرۃ الاحرام ہے. ولا تنعقد بمعناها. اب اگر کوئی شخص جو ہے کیا ہے بجائے اس کے کہ اللہ اکبر کہے، اردو میں کہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، یا فارسی میں کہے خدا بزرگ است. واضح انشاءاللہ. تو کیا اس سے درست ہے، نماز صحیح ہوگی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نماز ترجمے سے یا اس کے معنی سے، واضح انشاءاللہ، یا پھر عربی میں ہی کوئی اور معنی، ٹھیک ہے، کہ العلو للہ مثلا، الکبریاء للہ، یہ بھی ایک معنی ہی اس کا، تو اس سے نماز جو کہ منعقد نہیں ہوتی. ولو اخل بحرف منہا لم تنعقد صلاۃ. کہہ رہے کہ آپ تو مطلب اسی بات ہے، کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص تکبیرۃ الاحرام کے کسی ایک حرف میں بھی کوئی کمی کرے، کوئی اخلال کرے، کوئی عیب، ٹھیک ہے، کا استعمال کرے، تو کہ لم تنعقد صلاۃ، تو اس کی نماز میں منعقد نہیں ہوگی. فإن لم يتمكن من التلفظ بهما كالأعجم. ٹھیک ہے، بس اگر کوئی شخص جو کیا ہے اللہ اکبر کہنے پر قادر نہیں ہے، یہ تو اس کے لیے صورتحال تھی کہ جو قادر تھا اور کوئی اخلال کر رہا ہے تو اس کی نماز باطل تھی. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اللہ اکبر اصلاً کہہ ہی نہیں سکتا، جیسے کیا ہے عجم نہیں کہا، کل اعجم. عجم یعنی کیا، یعنی وہ شخص کہ جو حتیٰ کہ مطلب وہ عرب ہی ہے، ضروری نہیں کہ دوسری زبان، عرب دیہات وہاں رہنے والا، کبھی مطلب مدرسے کا رخ نہیں کیا، کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، تو وہ اللہ اکبر بول ہی نہیں سکتا. واضح انشاءاللہ. تو کیا ہوگا، تو لزمہ التعلم، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ سیکھے معصیت الوقت. اگر وقت جو ہے وہ کیا ہے وسیع ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو سیکھے، اس کے بعد اللہ اکبر کہے، یعنی کسی کو بلائے کہ بھائی 10 منٹ ہم سے پریکٹس کروا دو تاکہ میں اللہ اکبر کہنے پر قادر ہو جاؤں. ولا يتشاغل بالصلاۃ معصیت الوقت. دیکھیے ایسا شخص کہ جو تکبیرۃ الاحرام کہنے پر قادر نہیں ہے، نماز کے وقت کے وسیع ہوتے ہوئے وہ کیا ہے ایک دم سے نماز کو شروع نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو سیکھ نہ لے. ٹھیک ہے، ولا یتشاغل یعنی مشغول نہیں ہوگا نماز پڑھنے میں جب نماز کا وقت وسیع ہے. یعنی ابھی دیکھیں تو ظہر عصر کا 6 گھنٹے کا وقت ہے، مثلا 8 گھنٹے کا وقت ہے، تو یہ نہیں کہ اذان ہوئی اور فوراً جو ہے وہ شروع کر دیا نماز پڑھنا، چونکہ اس کو نہیں آتا اللہ اکبر بولنا، لہٰذا وہ 1 گھنٹہ پریکٹس کرے، کسی سے سیکھے، انشاءاللہ کہ آ جائے گا. فإن ذاق أحرم بترجمته. اب سنیے، اب ایسا شخص ہے کہ جو جس کو اللہ اکبر بولنا نہیں آتا، نہیں بول سکتا صحیح طریقے سے، اور نماز کا وقت بھی وسیع نہیں ہے. یہ تو تعلم اس وقت کر سکتا ہے جب وقت وسیع ہو، ٹھیک ہے، نماز بھی کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو کیا کرے گا، تو کہنے کہ اس کے ترجمے کو کیا کرے گا، پڑھے گا. جیسے عربی فارسی میں خدا بزرگ است، اردو میں خدا ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. والاخرس ينطق بها على قدر الامکان. اب آئیے اگر کوئی گونگا ہے، نہیں بول سکتا، تو کیا کرے گا، ينطق بها جس طریقے سے گونگا ہی، مطلب دیکھیں نا کچھ ایک طرح کی آواز نکالتے ہیں وہ لوگ، تو حتی الامکان کوشش کرے گا کہ آواز جو ہے وہ نکلے جتنی اس کے اندر استطاعت ہے. فإن عجز عن النطق اصلا. لیکن اگر کوئی گونگا ایسے ہوتے ہیں جو اصلا ان کے منہ سے آواز ہی نہیں نکلتی کسی طرح کی، واضح انشاءاللہ، تو وہ کیا کرے، کہہ رہے ہیں عقد قلبه بمعناها مع الاشارہ. تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا، اپنے دل میں اللہ اکبر کا جو معنی ہے، یعنی اللہ کی بزرگی، واضح انشاءاللہ، وہ دل میں اس کے معنی کی طرف توجہ کرے، اور ساتھ ساتھ دیکھیں اشارہ کرے، اشارہ ایسا کہ جس سے بلندی خدا کے لیے ہو. ٹھیک ہے، ایسے اشارے ہیں بہرحال، یعنی آسمان کی طرف جو ہے وہ چہرے کا کرنا اور ہاتھ کی طرف سے اشارہ کرنا. والترتیب فیہا واجب. اور اس تکبیرۃ الاحرام میں ترتیب ضروری ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ اللہ اکبر جو ہے یہ اللہ پہلے اور اکبر بعد میں ہو. واضح انشاءاللہ. فلو اکسا، اگر کسی نے کیا کر دیا، عکس کر دیا، یعنی
الاکبر الاکبر اللہ کہہ دیا مثلاً، ان شاء اللہ، تو کیا ہوگا؟ لم تنعقد الصلاۃ، تو اس کی نماز جو منعقد نہیں ہوگی۔ والمصلی بالخیار فی التکبیرات السبع، ہاں، ایھا شاء جعلها تکبیرۃ الافتتاح، کہہ رہے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ نماز تکبیرۃ الاحرام سے پہلے بھی 6 تکبیریں کہنا مستحب ہے، تو وہ 6 مستحب تکبیریں اور ایک تکبیرۃ الاحرام کو ملا لیجئے تو کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 7 ہو گئے۔ ان 6 مستحب یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر جو ہے کیا ایک تکبیرۃ الاحرام، تو یہ 7 ہو گئے ٹوٹل۔ اب سنیے گا، اچھا اس کی بھی حکمت بعض علماء نے بیان فرمائی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، یہ جو 6 تکبیریں مستحب اس کو نہیں پڑھتا اور ایک دم سے تکبیرۃ الاحرام سے نماز کی شروع کرتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے نا، انسان نیت جو ہے، نیت میں مطلب مشکل ہوتی ہے، یعنی انسان کی توجہ جو ہے کہ ایک دم سے نہیں ہو پاتی ہے، بس ان شاء اللہ۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، کبھی ظہر کی نماز پڑھا تو عصر کی نیت کر لیتا ہے، عصر کی پڑھا تو ظہر کی کر لیتا ہے، یا کہیں اور ذہن بات کر رہا تھا ایک دم سے شروع ہو گیا۔ لیکن اگر 6 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا تو گویا کہ ایک طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ایک سلسلہ ہے کہ وہاں 7ویں تک پہنچتے پہنچتے انسان کیا ہے، واقعی طور توجہ کر لے گا خداوند عالم کی طرف۔ تو ایک فلسفہ ایک یہ بھی ہے اور بہرحال ثواب تو ہے ہی۔ اب سنیے، تو یہ جو 7 ہیں تکبیر، ان میں سے 6 مستحب اور ایک تکبیرۃ الاحرام واجب، کہ ان میں اختیار ہے، انسان چاہے، ضروری نہیں ہے کہ 6 پہلے ہی مستحب ہوں، انسان چاہے تو سب سے پہلے تکبیرۃ الاحرام قرار دے دے اور اس کے بعد اللہ اکبر جو 6 ہیں ان کو مستحب کی نیت سے پڑھ لے، پھر جو ہے کیا ہے قرات کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں، اختیار ہے مصلی کو۔ سنیے، والمصلی بالخیار فی التکبیرات السبع، 7 تکبیروں میں نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے، ایھا شاء جعلها تکبیرۃ الاحرام، جن کو چاہے ان میں سے تکبیرۃ الاحرام تکبیرۃ الافتتاح قرار دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ولو کبر ونوى الافتتاح، ٹھیک ہے، پس اگر کسی نے تکبیر کہی اور اسی تکبیر کو تکبیرۃ الافتتاح قرار دے دی، یعنی کیا تکبیرۃ الاحرام قرار دیا، ثم کبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہی اور اس کو بھی کیا ہے تکبیرۃ الاحرام قرار دیا، تو دیکھیں 2 تکبیرۃ الاحرام تو نہیں ہے، تکبیرۃ الاحرام تو ایک ہے، بس انشاءاللہ۔ تو اس صورت میں کیا ہے، اس کی نماز جو کیا ہے باطل ہے۔ کوئی آ رہا ہے؟ مسئلہ واضح ہوا؟ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ 7 میں سے تکبیرۃ الافتتاح ہے، تکبیرۃ احرام جو ہے وہ ایک ہی ہے، تو اگر کوئی شخص جو کیا ہے ان 7 میں سے 2 کو تکبیرۃ احرام قرار دے رہا ہے تو 2 تو تکبیرۃ نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کی نماز باطل ہو جائے گی، بس انشاءاللہ۔ وَإِنْ كَبَّرَ ثَالِثَةً وَنَوَى الافتتاح انعقدت الصلاۃ اخیراً، اب اگر اس نے تیسری تکبیر کہی اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے اس سے نیت کی، یہ کہا کہ اب یہ جو ہے تکبیرۃ افتتاح ہوگی، تو پھر اس کی نماز جو ہے کیا ہے درست ہو سکتی ہے، واضح انشاءاللہ، یہاں سے اب نماز کی ابتدا ہوگی۔ وَيَجِبُ أَن يُكَبِّرَ قَائِمًا فَلَوْ كَبَّرَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ أَوْ هُوَ آخِذٌ فِي الْقِيَامِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ، تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت واجب ہے کہ انسان جو کیا ہے قیام کی صورت میں کھڑا ہو کر، چونکہ اگر انسان کھڑے ہونے پر قدرت رکھتا ہے تو اس کا وظیفہ یہی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، بس اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے امکان کی صورت میں، پھر بھی وہ بیٹھ کر تکبیر کہہ رہا ہے، یا پھر کیا ہے تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہے اس صورت میں کہ وہ کھڑا ہو رہا ہے، بس انشاءاللہ، تو اس طریقے سے اس کی نماز باطل ہو سکتی ہے، چونکہ تکبیرۃ الاحرام باطل ہے لہٰذا نماز بھی باطل ہے، کیوں؟ اس لیے تکبیرۃ الاحرام کے لیے کیا ہے انسان کا ہاں قیام کی صورت میں ہو اور اطمینان کے ساتھ ہو۔ والمسنون فیہا اربعۃ، اس میں 4 چیزیں جو کیا ہیں مستحب ہیں، ان یأتی بلفظ الجلالہ من غیر مد بین حروفہا، کہ اس کو جو کیا ہے لفظ جلالہ کے ذریعے سے انسان انجام دے، یعنی کہ اللہ اکبر کہے، اللہ کی جگہ کسی اور نام کا استعمال نہ کرے، بس انشاءاللہ۔ وہ من غیر مد بین حروفہا، اور ان کے حروف کے درمیان میں کوئی مد نہیں ہے، بس انشاءاللہ، تو لہٰذا آپ مد بھی کا استعمال، بہت سے لوگ ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، بس انشاءاللہ، تو یہ درست نہیں ہے، یہ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ وہ بلفظ اکبر علی وزن افعل، اس کو انجام دینا ہے۔ وَأَن يُسْمِعَ الْإِمَامُ مَنْ خَلْفَهُ تَلَفَّظَهُ بِهَا، اور اس طریقے سے اگر جماعت پڑھا رہا ہے، کوئی امام ہے وہ تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہے، تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے پیچھے موجود مامومین کو تکبیرۃ الاحرام کی آواز سنائے تاکہ وہ لوگ اقتداء کر سکیں، بس انشاءاللہ۔ وَأَن يَرْفِعَ الْمُصَلِّ يَدَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ، اس طریقے سے نماز پڑھنے والے کے لیے تکبیرۃ الاحرام میں مستحب ہے کیا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے کان کی طرف جو کیا ہے لے کے جائیں، بس انشاءاللہ۔ پڑھیں اس کو آگے، یہ آپ کو جانا ہے، چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔